مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امن علیہ یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں نو جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو کوشش کریں سارے لوگ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں بڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام اراکین کمیٹی بانیان جلسہ اور حضور کے ان تمام دیوانوں کو جنہوں نے انتھک محنتیں اور کوششیں کر کے اس محفل کو اس مقام تک پہنچایا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے کا موقع مل گیا ہے. مولا کریم تمام اراکین کمیٹی بانیان جلسہ اور حضور کے تمام عاشقوں کو اس محفل پاک کے صدرے میں دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے اور مولا جس طرح آج اس محفل میں بیٹھے ہیں قیامت میں سرکار بغداد کے غلامی میں اسی طرح کھڑے ہونے کا شرف نصیب فرمائے. معزز حاضرین اکرام، ابھی آپ نے میرے کرم فرما بڑے بھائی حضرت علامہ مولانا معین اختر صاحب قبلہ سے بڑے خوبصورت لب و لہجے میں نقابت کے ہنر کو سنا اور محسوس کیا. یقین جانیں اللہ نے اتنی طاقت ان کے سینے میں دی ہے کہ اگر نہ کوئی خطیب نہ کوئی شاعر کوئی بھی نہ ہو تو اکیلے ہی پورا جلسہ کر لیں گے. اب ان کی آواز سے ہم لوگوں کی آواز کا کیا مقابلہ ہے. یہ مائک میں بولتے ہیں تو بند مائک بھی بولنے لگتا ہے، پھر کہتے ہیں مائک صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی ہمارے جیسا کمزور بندہ لاؤ پھر پوچھو کیسا ہے. بھائی غلام غوث غزالی صاحب نے اس خوبصورتی کے ساتھ حضور کی نعتیں اور منقبت کے اشعار پڑھے کہ جی تو یہ چاہتا تھا کہ رات اور لمبی ہو جائے، محفل اور بڑھ جائے اور اسی طرح حضور کی نعت ہوتی رہے. بلکہ سچ تو یہ ہے کہ دل یہی چاہتا ہے کہ موت جب آئے تو حضور کی نعت ہی ہو رہی ہے. یہ دعائیں مانگا کریں اللہ سے کہ مالک جب موت دے تو اس حال میں دے کہ تیرے محبوب کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہوں. اس سے اچھی موت نہیں ہو سکتی ہے. بڑے خوبصورت انداز میں بھائی غلام غوث غزالی سے حضور کی نعتیں سنی. ان سے پہلے بھی کتبہ و شعرا کو سنا. میں شکر گزار ہوں ممبر رسول پر تشریف فرما علماء اہل سنت کا کہ جنہوں نے یہ محبت اور عزتیں بخشی ہیں کہ ابھی تک ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور رات کا آدھے سے زیادہ حصہ گزر چکا ہے. میں بہت زیادہ لمبی گفتگو کا عادی ہوں بھی نہیں اور ڈریے گا بھی نہیں. میں پہلے بتا دوں کہ میری کوشش رہے گی 1 گھنٹے میں تقریر مکمل کر لوں. میرا مزاج ہے کہ طوفان نوح لانے سے آخر کیا فائدہ، ایک کشتی ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے. ناراض تو نہیں ہے نا؟ نہیں. ہاں ہونے بھی نہیں چاہیے کیونکہ میں 1 گھنٹے میں تقریر ختم کر لوں گا. ہماری قوم کا مزاج اتنا نازک ہو گیا ہے، اگر فجر میں امام 1 رکوع کے بجائے 2 رکوع پڑھ دینا تو اس کے دل میں آتا ہے کہ نیت توڑ کے ابھی سے کہتے ہیں کہ بس کر دو. یہ کنڈیشن ہماری قوم کی ہے. تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ میری رکعت کتنی لمبی رہے گی. کوشش کروں گا کہ 1 گھنٹے کے اندر بات تمام کر لوں. لیکن آپ سے میری اتنی گزارش ہے کہ جتنی دیر سنیں محبت کے ساتھ سنیں. ٹھیک ہے نا؟ مجھے کوئی روپیہ دینے بھلے نہ آئے، کوئی نعرہ نہ لگائے، لیکن کوشش یہ کرے کہ بات اس طرح سنیں گے کہ صرف آج نہیں، کل نہیں، یہ بات آخری سانس تک یاد رہے گی انشاءاللہ.
سنیں گے نا انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے نا؟ جو ایک دو کرسی آگے خالی کر دی ہیں کچھ خاص شوقین لوگوں نے، میں چاہتا ہوں کہ یہ بھر جائیں نا تو پھر میرا جی لگے. آپ ادھر سے آ رہے ہیں وہ؟ ہاں جی، جب آئیں گے تو پھر کرسی مل جائے گی. یہ تو حاضری حصہ ہے نا؟ خیریت ہیں آپ لوگ؟ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ، اور زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ. اب صرف بچے بول رہے ہیں، میرا فوکس سب سے زیادہ بچوں پہ رہتا ہے اور مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بچوں میں دکھاوا نہیں ہوتا ہے، بچوں میں بغض نہیں ہوتا ہے، بچوں میں کینہ نہیں ہوتا ہے، بچوں میں ریاکاری نہیں ہوتی ہے. اس لیے بچے اچھے ہوتے ہیں کہ جو ظاہر ہوتا ہے ان کا وہی باطن ہوتا ہے. ہاں، تو اس لیے مجھے بچے سب سے اچھے لگتے ہیں. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب محفل شروع ہوتی ہے تو آغاز ہی بچوں سے ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ سر نہیں لائیے، زبان کھولیے اور پھر بولیے ہاں یا نہ میں جواب ہے نا؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے بچے ہی آتے ہیں. بچے آ کے بیٹھتے ہیں تو تلاوت ہوتی ہے، پھر نعت سے آغاز ہوتا ہے، پھر چند مکھیے نکل کے آتے ہیں. جب دیکھتے ہیں نا کوئی اچھا شاعر آ گیا، پھر بچے سے کہتے ہیں چل بھائی چل یہاں سے آ پیچھے جائے. اب یہاں ہم بیٹھے ہیں. بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ حضور کی محفل میں کسی کو اٹھایا نہ کریں. میں نہیں جانتا کون مکھیا، کون زمیندار، کون سیٹ، کون کروڑ پتی، کون ارب پتی ہے. میں اتنا جانتا ہوں یہ الگ بات ہے، خاموش کھڑے رہتے ہیں. پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے. جی میں نہیں جانتا ہوں کہ کس کا کیا معاملہ ہے، لیکن میں کہوں گا بچوں کو اٹھایا نہ کرو. جو جہاں بیٹھا ہے نا اس کو وہیں بیٹھا رہنے دیا کرو. یہ بچہ ہے کہ بچی ہے میں نہیں جانتا ہوں، ہے نا؟ لڑکا ہے نا؟ یہ کتنی عمر ہوگی اس کی؟ 3 سال کا بچہ ہے. ٹائم کتنا ہو رہا ہے؟ 2 بج رہے ہیں. اتنی رات کو بھی آپ کو گھڑی دیکھنی پڑ رہی ہے. بندہ منہ دیکھ کے بتا دیتا بج کتنے رہے. کتنے بج رہے ہیں؟ 2. زور سے بولو یار. ہاں جی. میں ایک بات بتاؤں، کئی لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ نہیں بولنا یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے، بڑے لوگ تو یوں ہی رہتے ہیں. ایک بات یاد رکھو، بازار جانا کبھی بازار جانا یہ چپ لوگوں کے لیے اور بولنے والوں کے لیے دونوں کے لیے بات کر رہا ہوں. بازار میں آپ کو نہ 2 پنجرے رکھے ملیں گے اور دونوں میں ہرا طوطا ہوگا. طوطا کیسا ہوتا ہے؟ اب بھی کچھ ڈاؤٹ فیل کر رہے ہیں. یہاں کالا تو نہیں ہوتا. کیسا ہوتا ہے طوطا؟ بولو نا یار. ہاں جی ایسے ہی بولیے کیسا ہوتا ہے. اور آپ جا کے دیکھیں گے پنجرے 2 طوطے 2 کلر ایک، یہ بھی ہرا وہ بھی ہرا، اس کی چونچ بھی لال اور اس کی چونچ بھی لال. پوچھو کہ یہ طوطا کتنے کا ہے تو وہ کہے گا 150 روپے کا. اور یہ والا طوطا وہ کہے گا 5000 کا. پھر کہنا بتاؤ طوطے دونوں ایک سے ہیں لیکن قیمت میں اتنا بڑا فرق کیسے ہے؟ تو بتائے گا جو 150 روپلی میں مل رہا ہے نا یہ بولتا نہیں. کیا نہیں کرتا ہے؟ بولتا نہیں ہے. 150 روپلی میں جو مل رہا ہے وہ نہیں بولتا نہیں. یہ 5000 والا اس لیے ہے کہ یہ باتیں کرتا ہے. اب یاد رکھیے جو گونگے ہوتے ہیں وہ مدے ہوتے ہیں اور جو بولا کرتے ہیں وہ بھیگے ہوتے ہیں. میں تو کئی بار ایسے گھگو بنے بیٹھے رہتے ہیں. ہم مکھیا ہوگا اپنے گھر کا. پھر کیا کیا ملا میں بھی کرائی تھی رات بھر، ہم بھی بیٹھے ہمیں تو کچھ ملا. تو جلسے سے خالی گیا. لوگ تو مدینے سے خالی لوٹ آتے ہیں. ہاں لوگ مدینے سے خالی لوٹ آتے ہیں. اور کتنے ایسے کہ مدینے تک بلائے بھی نہیں جاتے ہیں. کیا کہا تھا؟ لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ نہ گیا، جاتا بھی کیسے جب آقا نے بلایا. وہ پہنچے ہی نہیں وہاں تک. وہ کہہ رہا کہ میں بھی گیا تھا رات جلسے میں لیکن کچھ ملا نہیں. تو سب کو نہیں ملتا ہے. حضور کی محفل کے اصول ہوتے ہیں اور اصول یہ ہے کہ جو یہاں پہ جتنا چھوٹا ہو کے بیٹھے گا اتنا بڑا ہو کے واپس جائے گا، اور یہاں جتنا اکڑ کے بیٹھے گا اللہ اتنا چھوٹا بنا کے بھیجے گا. یہ فیصلے آپ کو کر کر. ہاں
حضور کی محفل میں نا یہاں کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو حضور کی محفل میں جب آیا کریں تو بولا کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بچے بیٹھے چھوٹے چھوٹے، کوئی بات نہیں، کچھ لوگوں کو سائڈ سے ہی بیٹھے کوئی نہیں، بیٹھنے دو، میں میرے سامنے والا بندہ اچھا ہونا چاہیے بس۔ ضروری نہیں ہے کہ میں 10,000 کی محفل میں 50 میں اچھا بولتا ہوں، میرے سامنے 4 بندے بیٹھے ہوں اور عاشق ہونا تو میں 4 کو دیکھ کے ہی تقریر کر لیتا ہوں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور یہ مسئلے دل کے ہوتے ہیں، دل کے۔ مجھے تو یہ بھی اچھا نہیں لگتا کوئی سانٹ مار کے کہے سبحان اللہ، کہے سبحان اللہ، تو کہے سبحان اللہ، میرے دل سے کہہ رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کا تعلق دل سے ہونا چاہیے۔ بات حضور کی آئے نا تو پھر دل خود بخود جھوم جانا چاہیے، خود بخود جھوم جانا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور کی نعت سے پیاری تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے، یا ہو سکتی ہے؟ بول نہیں ہو سکتی ہے نا، کیونکہ میرے امام نے کہا تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو، جان ہے تو، سارے بولے جان ہے تو، جان ہے تو، لگنا چاہیے عاشقوں کی محفل سے جی، جان ہے تو۔ ہاں ماشاءاللہ، میں تو سوچ رہا تھا بولنا ہی نہیں چاہتے، آپ تو بہت اچھا بول رہے ہیں۔ ہاں جان ہے تو، ہاں اس لیے آپ بولنے کے عادی بنیے، بولنے کے عادی بنیے، اور جہاں نہیں بولنا چاہیے ہم بہت بولتے ہیں۔ خطبے میں 2 منٹ زیادہ ہو جائے، مسجد میں بہت بولتے ہیں۔ امام صاحب فجر میں 5 منٹ لیٹ ہو جائیں تو وہ بھی بولتا جس کی اوقات اپنے گھر میں بولنے کی نہیں ہوتی ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے، تو وہ بھی بولتا ہے نہیں امام رکھنے کا ہی نہیں، کیوں کہ 5 منٹ لیٹ ہے، اور تو جو ہفتے میں 1 دن آ رہا تو دنیا بھی رکھنے کا نہیں۔ ہاں بھائی 7 پنجے، ہم نے خالی پیسے کتنا سیکھا، پڑھائی نہیں کی۔ 7 پنجے، بچے بول رہے ہیں 7 پنجے 35۔ ہفتے میں کتنی نماز ہے؟ کوئی نہیں، وہ بچے کی زبان سے نکل گئے، ہنسے نہیں، پر ڈے کے حساب سے بتایا ہفتے میں کتنی نمازیں ہوئی؟ زور سے پتا ہے تمہیں نماز فرض ہے؟ پتا ہے کہ نہیں؟ تو بول کیوں نہیں رہے؟ ادھر والے بولیں گے کتنی نمازیں فرض ہیں؟ دن میں، ہفتے میں، جاتے کتنی بار؟ چڑھ گیا عورت کے اوپر، کپڑے تیار نہ کرے، جمعہ آج، جمعہ آپ تو جمعہ ہی کہنا نہ ہے غریب، جمعہ آج کپڑا کا، چلو جمعہ مسجد میں جا کے کہہ رہا ہے امام صاحب 3 منٹ بڑھا دیے، امام پابند نہیں ہے وقت کا، وہی سے بدل دے، تو کتنا پابند ہے؟ سوچ ذرا، تو کتنا پابند ہے؟ ہفتے میں 1 بار مسجد میں آیا، 3 منٹ امام نے خطبے میں تاخیر کر دی، وہ بھی اس لیے کہ ممبر پہ حضور کی باتیں کرتا رہا، قوم کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، تو نے گھڑی دیکھ کے کہا امام ہٹا دیا جائے کیونکہ یہ وقت کا پابند نہیں ہے، ذرا دل میں ہاتھ رکھ کے تو بتا دے تجھے 3 منٹ کی تاخیر گوارا نہیں ہے، تجھے پتا تو صحیح رب نے تجھ پہ 5 وقت کی نماز 1 دن میں فرض کی تھی، تو فجر میں سوتا رہا، تجھے پتا تو صحیح کون سا سجدہ کیا تھا، جو تیری آنکھ کھلتے کی 9 بجے تیرے دسترخوان پہ مکھن پراٹھے سجا دیے گئے، تو نے کون سی عبادت کی ہے جو دوپہر میں تجھے مرغ مسلم کھلائے جا رکھے ہیں، تو نے کون سے سجدے کیے ہیں جو مغرب میں تجھے نعمتیں دی جا رکھی ہیں، تو نے کون سی عبادت کی ہے جو خدا عشاء کے بعد تجھے روزی عطا کر رہا ہے، تو خدا کی قسم کہنا پڑے گا اللہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ عطاؤں کے ہوتے ہوئے بھی اپنی عطاؤں پہ پابندی نہیں لگایا۔ اللہ بہت خراب ہے، یہ بولنے ہی نہیں دیتے، میں بغیر مائک کے کر لیتا ہوں، کیونکہ میں اپنی مولانا مفتی حماد صاحب قبلہ تکبیر اس کا مسئلہ نہیں، آواز نہیں پکڑ رہا، جب تیز ہوتے نا یہ بیٹھ جا رہا ہے، تو اس سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔
ہاں شاید یا تو مشین کی پاور کم ہے یا پھر لائٹ کم مل رہی ہے اس میں. ہم بھی رات دن ساؤنڈوں پہ بولتے ہیں. پرانا مریض بھی آدھا حکیم ہو ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ توجہ ہے. کریں گے عبادت انشاءاللہ. جائیں گے مسجدوں میں انشاءاللہ. سارے وعدہ کریں انشاءاللہ. سارے وعدہ کریں انشاءاللہ. آباد کریں گے مسجدوں کو. ہے نا؟ آج محفل کس کی ہے؟ پیران پیر. کون پیران پیر؟ جو ماں کے شکم میں بھی ولی ہے, عالم ارواح میں بھی ولی ہے. اور سچی یہ ہے, یہ جتنا پیسہ اڑ رہا تھا نا, یہ آپ کا تھا ہی نہیں. جیب آپ کی تھی, خزانہ بغداد والے کا. سبحان اللہ. یہ سیدھی سی بات. ہاں جیب آپ کی ہے, خزانہ. اور جنہوں نے پیسے نہیں دینے ہیں یا نہیں دیے ہیں, ان سے میری گزارش ہے اتنی زور سے بولا کرو کہ گلا بیٹھ جائے. اور صبح کو ماں پوچھے آواز کا کیا ہوا, کہنا سب پیسے لٹا رہے تھے, میں مدینے والے کے نام پہ آواز لٹا کے اگر حضور کے لیے نہ بولے تو پھر آواز کا کیا مطلب ہے. تو سرکار مفتی اعظم نے تو کہا تھا تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. فرشتوں پوچھتے تھے مجھ سے کس کی امت ہوں, لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار. لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار. تصویر یار. آپ سے اس لیے نہیں بلوایا جاتا کہ ہمیں مزہ آئے, اس لیے نہیں, ہم تو اس لیے بلوانا چاہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی حضور کے ثنا خانوں میں آ جائے. اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. ہمارا سب کا نام حضور کے ثنا خانوں میں آئے. آپ کہیں گے جی ہمیں تو شعراء کی طرح 10-10, 20-20 یا 150, 250 کلام یاد نہیں ہے, ہم کیسے ثنا خان ہوں گے. میرا اپنا ماننا ہے کہ اگر ایک مصرع بھی یاد ہے نا, اسی کو وظیفہ بنا لو. اسی کو وظیفہ بنا لو. بزنس مین دکان پہ پڑھتا رہے, کسان کھیت میں پڑھے, سروس مین ڈیوٹی پہ پڑھتا رہے. ٹھیک ہے نا؟ ہر جگہ حضور کی نعت کا مصرع پڑھو. کیوں؟ تاکہ قیامت میں جب آواز لگے حسان آئیں, حضور کی نعت ہوگی تو آگے آگے حسان ہو, پیچھے پیچھے بریلی کے احمد رضا خان ہو, اور ان کے پیچھے سارے عاشق امام احمد رضا خان. پھر سارے ہی چلے نا, اور پھر جھوم کے کہیں مجھ سے خدمت کے کچھ سی کہیں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں صفا. تو میں کیا بات کہہ رہا تھا آپ سے بھی, آواز حضور کے نام پہ کرو, لگا لو حضور کے نام پہ. اور 4 دن کی زندگی ہے, مر جانا کیا ہونا ہے. میں نے ایک دن پوچھا ایک مائک ایک دن نمبر پہ, میں نے کہا زندگی کتنے دن کی ہے, تو کہہ رہا 100 سال تک کی. میں نے کہا نہیں 4 دن کی. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار. ابھی کل کوئی 60 سال والے سے پوچھو کب پیدا ہوا ہے, تو 10 سال پرانی بات ایسے بتائے گا جیسے کل کی بتا رہے ہیں نا. اور ہم کہنے ہیں یار توبہ کر لیں, ارے یار ابھی تو زندگی پڑی ہے, کر لیں گے توبہ. کتنا بڑا فرق ہے گزرے ہوئے اور آنے والے. تھوڑا سا خیال کریں اور شکر ادا کریں کہ رب نے امام احمد رضا ہمارے حصے میں رکھے ہیں. میں تو نہیں جانتا ہوں دنیا کس نظریے سے ان کو دیکھتی ہے, لیکن میں اس نظریے سے دیکھتا ہوں کہ دنیا اپنے وقت کے سب سے بڑے صوفی کو امام احمد رضا جی. غلطی ہم لوگوں کی بھی ہے, ہم نے اعلیٰ حضرت کا تعارف کرایا ہی ایسا کہ میرے ہی خطرناک تھے وہ, ہے نا. ہم تو تعارف ہی یہاں سے کراتے ہیں, کل کے رضا ہے خنجرے. آدمی سوچتا پتہ نہیں چکو لے کے ٹہلتے تھے. ہم نے تعارف ہی ایسا کرایا اللہ. لیکن میں کہتا ہوں اپنے وقت کے بلکہ اس صدی کے سب سے بڑے صوفی کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے. اس صدی کا سب سے بڑا صوفی امام احمد رضا کی ذات ہے. اتنا بڑا صوفی کہ خود تو جاگا ہی جاگا, قوم کو بھی جگا کے گیا, اور اس نے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی. اتنا بڑا صوفی, اتنا بڑا صوفی جس نے بیدار کیسے کیا, جو کہتا ہے وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں, تیرے دن ہیں بہار پھرتے ہیں, ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. کون جگہ کے گیا اسے, پڑھو نا امام احمد رضا کو. تو شکر ہے اعلیٰ حضرت ہمارے حصے میں آئے. کس کے حصے میں آئے؟ ہمارے حصے میں آئے.
اور لوگ جو بات کرتے ہیں نا شرک کی، میں کہتا ہوں توحید کا نظریہ اس صدی میں جتنا خوبصورت امام احمد رضا نے بیان کیا کہ کسی عالم نے کیا ہی نہیں۔ یہ جو توحید پرستی کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے بڑا تو کافر کوئی نہیں۔ ہاں جو کہتے ہیں ہم ہیں جو توحید مانتے ہیں، ہم ہیں جانتے ہیں تمہاری توحید کو، تم یہ مانتے ہو کہ معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، تمہارا نظریہ یہ ہے معاذ اللہ خدا زنا بھی کر سکتا ہے، اور میرا امام کہتا وہی رب ہے جس نے تجھ کو۔ کبھی کبھی پڑھو تو بڑا اچھا لگتا ہے، اعلیٰ حضرت کو پڑھے نا تو لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کتنا خوبصورت نظریہ ہے۔ لوگوں نے حمد بیان کی اللہ کی، کہہ رہے آپ بکری گائے بھینس بنائی، کھانے کو دی دودھ ملائی، لکھتا جاؤں پڑھتا جاؤں آگے آگے بڑھتا جاؤں، یہ حمد کر رہے تھے لوگ۔ ہے بکری گائے بھینس بنائی، وہ اللہ جس نے بکری گائے بھینس بنائی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کی حمد کر رہے ہو جتنا بڑا وہ ہے نا تو پھر شان بھی اتنی بڑی بیان کرو نا۔ کون کا رب کی سب سے بڑی شان کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ حمد ایسے کرو نا اللہ کی وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسنا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اب حمد ہو رہی ہے، کہہ رہے وہ قواری پاک مریم، وَنَفَخْتُ فِيهِ کا دم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور اگلی بات کر کر کہتے ہیں ارے اے رضا تیرے دل کا، نہیں انہوں نے کہا تھا ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا میرے تو ابھی کیا ہوا خدایا۔ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل در روز کے مقابل، ہمیں وہ نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، ہے نا؟ تو شکر ہے اعلیٰ حضرت ہمارے حصے میں آئے، ہمارے حصے میں بڑے پیسے آئے، ہمارے حصے میں بڑے پیسے آئے، خدا سلامت رکھ کے جزائے خیر دے۔ آپ توجہ ہے نا سارے لوگوں؟ شکر ہے اعلیٰ حضرت ہمارے، اور ہم سنی بریلوی ہیں، ہم سنی زور سے ہم سنی بریلوی ہیں۔ اور بریلویوں کی خاصیت یہ ہے کہ ہر ولی کو مانتے ہیں۔ مجھے ان ڈکیت اور چور اور نکموں سے کوئی شکایت نہیں جو سنی ہونے کا تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن اعلیٰ حضرت سے چڑھتے ہیں۔ ہم تو ایک وظیفہ جانتے ہیں دو جہاں میں خاتمے آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے تھے۔ ہم نے تو سیدوں کو کہتے سنا ہے روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رکھے۔ جب سید ہو کہ اتنی بڑی بات کر گیا تو ہم جیسے کو کتنی بڑی کرنی چاہیے۔ سمجھ رہے نا میری بات؟ تو سنی ہو کہ بندہ کہہ رہا میں نہیں مانتا اعلیٰ حضرت کو، میں نے کہا بات مان، ہم تو ہر ولی کو مانتے ہیں کیونکہ ہمیں اعلیٰ حضرت نے یہی سکھایا ہے، ہر ولی کو مانتے ہیں، صرف ہر ولی کو نہیں، ساتھ مولا علی کو مانتے ہیں، اور صرف مولا علی کو نہیں حضور کے چار یاروں کو مانتے ہیں، اور صرف چار یاروں کو نہیں مصطفیٰ کے سارے وفاداروں کو مانتے ہیں۔ کیا بات رہی، زندہ باد، حضور کے سارے وفاداروں کو مانتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ماننے کا طریقہ بدل دیا، ایسا ہی مانتے ہیں جیسا ماننے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جیسا ماننے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ میرا امام کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا تھا قادری کر، میں قسم کھا کے کہوں نا جتنے بیٹھے ہو نا وہ اس بات کی محفل میں اتنی عظمتوں کے حامل ہو کہ تمہاری جوتیاں میرے سر کا تاج ہے، کیونکہ تم بغداد والے کی محفل میں بیٹھے ہو۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ تم بغداد والے کی محفل میں بیٹھے ہو۔ میرا امام کیا کہتا ہے؟ کہتا قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں بات کرنے لگا ہوں، قادریوں میں قدر عبدالقادر قدرت نما کے ہم سوچنے لگے یہ کیوں کہتے رہے قادری کر، قادری کر، قادری کر، قادری کر، یہ رٹا کیوں لگایا ہے؟ تو اس سے راز بریلی کے اختر رضا نے پردہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا حلقے میں مت لینا قادری ہونے کو، حلقے میں مت لینا قادری ہونے کو۔ کہا پھر فرمانے لگے سن آج میں پردہ اٹھا رہا ہوں، بتائیں نا کیا؟ انہوں نے کہا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے،
بولو یار سبحان اللہ. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے. معاف کیجئے گا میں اپنی روش پہ اس مائک میں بات نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن کوشش کروں گا کہ آپ تک کچھ باتیں دل سے پہنچا جائے. زندگی یہ نہیں ہے، زندگی ہے نبی کی. نبی کی آپ پڑھیں میرے ساتھ، میرا دل لگے گا. زندگی ہے نبی کی، نبی کی نہ سمجھ مرتے ہیں، جینا مرنا ہے سب کچھ. کیوں کہتے رہے قادری قادری؟ پھر میرا پیر کہتا ہے اختر قادری، اختر قادری. خلد میں چل دیا، خلد باغ ہرے. قادری کے لیے گویا بتایا جا رہا ہے جو قادری ہو جاتا ہے مقدر سے جنتی ہو جاتا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے قادری. جو قادری ہو جاتا ہے وہ مقدر سے زور سے جنتی ہو جاتا ہے. تو ہم ہر وقت اس وظیفے کو پڑھیں گے. قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قادریوں میں، قادریوں میں اٹھا. آپ سے تھوڑی سی ایک التماس کرنا چاہتا ہوں. ساری قادری ہیں. اللہ نے سرکار غوث پاک کو وہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں کہ آپ کی کرامتیں ماں کے شکم سے بھی ظاہر ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، آج تو معاف کیجئے گا ٹولا نکلا ہوا ٹولا ہے. ہر جگہ تعویذ ڈوریاں دے دوا دم بازار چل جا. اور بندوں کے عقیدے بھی اتنے کمزور ہو گئے کہ جس کے گھر میں برکت نہیں ہوتی نہ وہ ڈوریوں پہ جا کے گر جاتا ہے. کچھ دے دو برکت ہو جائے، کچھ دے دو برکت ہو جائے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ رب ناراض ہو تو کچھ ملے گا؟ بولے سارے، رب ناراض ہو تو ملے گا. رب ناراض ہو تو ڈوری تعویذ نہیں پورا پیر گلے میں لٹکا لو تو کچھ نہیں ملنے والا ہے. پورا پیر لٹکا لو. علمیہ ہماری قوم کا ہی ہے، علمیہ ہماری قوم کا. آپ اپنے تاریخ دیکھیں، آپ غور کریں، خود آپ کو پتہ چل جائے گا، خود آپ کو پتہ چل جائے گا. ہماری زندگی کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے رشتے رب سے توڑ لیے. ہم بریانی کھانا جانتے ہیں لیکن رب کو منانا نہیں جانتے. توجہ ہے نا، ہم بریانی کھانا جانتے ہیں رب کو منانا بولے یار نہیں جانتے. کیوں نہیں منانا جانتے؟ کیوں نہیں؟ کیونکہ دوریاں ہوتی جا رہی ہیں. دوریاں کہہ رہا دل نہیں لگ رہا نماز میں. دل کہاں سے لگے گا؟ کہ میں کپڑے بھی صاف پہن کے گیا ہوں، مسجد میں گیا ہوں، مصلی بھی خوبصورت تھا، خوشبو لگی تھی. تو سنیں آپ کے کپڑے سفید ہیں کہ نہیں، فرق اس سے نہیں پڑتا. فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ کا دل صاف ہے کہ نہیں. آپ کا دل صاف ہے کہ نہیں، اس بات سے سب سے زیادہ فرق پڑتا ہے. کن نمازوں کی بات کر رہے ہو آپ کہ نماز میں دل نہیں لگ رہا؟ ان میں جن میں قائد میں بیٹھا تو دامن ملانے لگ گئے، رکوع میں گئے تو پیر چیک کرنے لگ گئے، جماعت کھڑی ہوئی تو کروٹ میں دیکھ رہے ہیں کوئی دشمن تو نہیں کھڑا ہے. اگر ایسا بندہ ہے جس سے ناراضی ہو گئی ہے تو اسے ہٹا کے کروٹ میں تیسرا لا کے کھڑا کر لیا. اس نماز کی باتیں کر رہے ہو، اس نماز میں دل کیسے لگے گا؟ تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں وہ لوگوں خیال رکھیے گا، مسجد میں جایا کرو بھلے کپڑے کڑک رکھے ہو یا نہ ہو، آپ کے کپڑے کی سفیدی برقرار ہو کہ نہ ہو، آپ کے کپڑے میں خوبصورتی ہو کہ نہ ہو، لیکن دل کو اتنا سجا لینا، اتنا سجا لینا کہ جب سر جھکے تو خدا کی قسم ادھر سبحان ربی اللہ کہو، ادھر رب کی رحمتوں کے جلوے نظر آنے. اس شان سے عبادت کیا گیا، اس شان سے عبادت کیا. پوچھ لو ایک ایک دشمن کو بتا دے گا نماز میں کھڑے ہو کے کہ کون آتا نماز پڑھنے کے؟ ملوا کے آتا ہی نہیں تو اس میں جاتا ہے. تجھے کیسے پتا کہ وہ اس میں آتا تو میں آتا ہی نہیں؟ ہاں وہ بھائی مسجد میں جا کے ایسے کہہ رہا بڑی دھول اڑ رہی ہے امام صاحب، جھاڑو صحیح نہ لگی تھی کیا؟ مؤذن کدھر ہے؟ صفائی کرنے والا کدھر ہے؟ اور سن جب تو یہ چیز کیا کہتا نا دھول بہت اڑ رہی ہے، مشیت کا نقیب کہتا ذرا جھانک کے تو دے، یہ مٹی ہے ایک لوٹے سے دھل جائے گی، مگر یہ جو میل لے کے دل میں آیا ہے نا یہ 7 سمندر سے بھی دھلنے والا نہیں ہے. مالک پھر کیسے دھلے گا؟ کا تجھے پتہ نہیں ہے. اللہ عبادت میں لذت تب دیتا ہے جب دل رسول کے عشق سے دھل چکا ہو، اس میں کسی کا بغض نہ ہو، اس میں کسی کا حسد نہ ہو، اس میں کسی کا کینہ نہ ہو. جب مسجد میں جاؤ تم تو اپنی
قابلیت کا جنازہ باہر نکال کے جاؤ، اپنی ترقی کو آپ دروازے کے باہر چھوڑ کے جاؤ، اپنی دولت کا نشہ چوکھٹ کے باہر پھینک دو اور مسجد میں آ کر کے جوتے بجا کے اوقات نہ دکھا، اپنی حیثیت کا دمدمہ مسجد میں نہ دکھا، پنکھے کے نیچے بیٹھ کر کے یہ مت کہ یہ پنکھا میں نے لگوایا تھا، جانتا نقیق ہے جب تو مسجد میں کر دکھاتا ہے، مشیت کا نقیق کہتا ہے یہ گھمنڈ کا ذریعہ گردن سے نکال دے ورنہ کہ میں گراؤں گا کوئی اٹھانے والا نصیب نہیں ہوگا، اور یاد رکھیے گا جسے خدا گرا دیتا ہے کوئی اٹھانے والا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ آپ کہو گے کیسے؟ جاؤ جا کر کے دیکھو بڑے بڑے ہاسپٹلوں کے اندر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنے آئی سی یو میں ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ آج کوئی لقمہ کھلانے والا نہیں ہے، ان کے ملنے والے جوس لے کر کے جاتے ہیں لیکن رونے کے سوا وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کھانا لے کے جا رہے ہیں رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کیا ہوا کہ اس میں کچھ نہیں ہے، کیا دولت والا ہے کیوں نہیں کھا رہا ہے، کیا غریب ہے کہ نہیں فیکٹریوں کا مالک ہے، پھر کھا کیوں نہیں رہا ہے کہ ڈاکٹروں نے روکا ہے، نہیں اس کے گلے پہ اللہ نے تالا لگا دیا ہے، آج اللہ نے پابندی لگا دی ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کھانے نہیں دوں گا، یہ اللہ کی مار ہے، آؤ اس سے پہلے کہ تالے لگ جائیں، اس سے پہلے کہ خدا ناراض ہو جائے، آؤ اللہ کی بارگاہ میں آؤ اور رو کے کہو میں مجرم ہوا تھا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں کہیں جا بچا تھا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منا لو رب کو یار، رات گئی بات گئی، جب آخری ہچکی لوگے زندگی کی نا اور جب یقین ہوگا کہ مر چکے ہو تو مرنے کے بعد چیخو گے کہو گے مالک ایک بار بھیج دے، بس ایک بار بھیج دے، اب جو جاؤں گا نا پھر میں تجھے راضی کر کے پلٹوں گا، لیکن جس دن سانس بند کتاب بند، ہاں سانس بند کتاب بند، پھر کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا۔ جوانوں قیامت کوئی تماشا نہیں ہے، قیامت کوئی میلہ نہیں ہے، میدان قیامت کو اگر آپ سوچ لو نا دماغ سے زمین تانبے کی بنا دی جائے، سورج سوا نیزے پہ آ جائے، وہ بھائی بھیجے ہانڈی کی طرح کھولتے ہوئے، پھر بتاؤ کیا ہونا ہے، پھر کیا ہونا ہے؟ کوئی تیاری ہے؟ کوئی صورت؟ ایسی تبش میں بھی کچھ ایسے ہوں گے اللہ جنہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا ہے، سبحان اللہ، ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے اللہ جنہیں عرش کا سایہ عطا کرے گا، عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ ایسے بنو یار کہ قیامت میں اللہ عرش کا سایہ عطا کر دے گا، اگر سایہ نہ ملانا تو پھر خیریت نہیں ہے، خیریت نہیں ہے۔ آج 1500 سال ہوئے حضور کی ولادت کا یہ جشن منایا گیا ہے نا، کتنا عرصہ لگتا ہے، اور قیامت کا دن تو 50,000 برس کا ہوگا۔ کتنے دن کا ہوگا؟ 50 زور سے آج ایک ریس لگی، امیر بننا امیر بننا امیر بننا ہے، عورتوں میں بھی ہے کہ میرے کنگن بھی ہو، میرے کڑے بھی ہو، میرا جھمکا ہو، میری بالی ہو، میرا ہار ایسا ہو کسی کو دکھتا ہی نہ ہو، اور سب کو میری عمارت ایسی ہو، میری بلڈنگ ایسی ہو، آگ لگے بلڈنگوں میں، آگ لگے سونے چاندی میں۔ اگر حضور ناراض ہے نا تو دولت کا کچھ نہیں بننا ہے۔ آج ریس لگی ہے میں جیت جاؤں میں جیت جاؤں، میں اتنا کما لوں میں اتنا کما لوں، وہ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، بھلے چھوٹی رہ جانا لیکن حرام کما کے گھر میں نہ لانا، حرام کما کے گھر میں نہ لانا، خدا کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں۔ آج جس بغداد والے کی محفل میں بیٹھے ہو دنیا جانتی ہے ان کے والد حضرت ابو صالح جنگی دوست ہے نا، کیا کیا تھا انہوں نے؟ ایک سیب کھا لیا تھا، چرا کے کھایا تھا، نہیں بولو نہیں، بولو نہیں، چرا کے کھایا تھا نہیں، چھین کے کھایا تھا نہیں، کسی کا لوٹا تھا نہیں، حق مارا تھا نہیں نا، کدھر سے اٹھایا؟ سلامت رہے، کہاں سے اٹھایا؟ بہتے ہوئے پانی سے اٹھایا، پورا سیب کھایا تھا نہیں، ایک ہی منہ مارا تھا۔ جیسی پہلا لقمہ اندر گیا دل نے کہا ابو صالح کھا تو لیا، مالک سے پوچھا ہے کہ نہیں؟ ایک لقمے کا حلق میں اترنا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں مالک سے پوچھا ہے کہ نہیں؟ مجھے سچ بتا تو بازار میں گھوم کے حرام کے ٹھیلوں پہ سے پورا دن شام تک کھا کے کتوں کی طرح منہ چلاتا رہا اور شام کو مسجد میں آ کے کہہ رہا جی اللہ کا بڑا کرم ہے جی، رات حضور خواب میں آئے تھے، شان بڑھانے کے لیے جھوٹے خواب بیان کرنے لگے لوگ، کہہ رہا میں نے 11 بار دیکھا، میں نے 12 بار دیکھا،
میں نے کہا تو 12 بار دیکھ کے بھی منحوس کا منحوس رہ گیا. امام احمد رضا نے ایک بار دیکھا اور دیکھ کے کہا تھا تمہیں دیکھ تمہیں جانا تمہیں مانا میں اکلا غیر سے کہا للہ بالغمد میں دنیا سے مسلمان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن غوث الورا حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. جانتے ہیں نا میری بات سن رہے ہیں تھوڑی سی؟ جہنم چولہا نہیں ہے، بھٹی نہیں ہے. ہاں کوئی لگائے ہوئی ایک آگ کی ڈھیری نہیں ہے. جہنم جہنم ہے. ہمارے بھی دماغ خراب ہے. مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. ہاں تو ہے ہی ایسا. دوزخ نے مجھ کو دیکھ کے مالک سے یوں کہا مجھ سے تو یہ غلام جلایا نہ جائے گا. تو ہے وہ، تو ہے وہ جسے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آئے گا نا اسے علی کہتے ہیں. جسے دیکھ کے جہنم کانپے گی اسے عثمان غنی کہتے ہیں. جو گزرے گا آگ ٹھنڈی ہونے لگے گی اسے عمر کہتے ہیں. جسے دیکھ کے جہنم کو پسینہ آئے اسے ابو بکر کہا جاتا. وہ اپنے آپ کو ابو بکر عمر سمجھ بیٹھا. یہ اوقات تیری. مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ اور ہم نے کہا مر کے دیکھ بیٹے پتہ چلے گا تجھے پسینہ آتا ہے کہ جہنم کو پسینہ آتا ہے. ہاں غفلت میں جی رہے ہیں ہم. غفلت میں جی رہے ہیں. ایک نیکی زندگی بھر کر کے بتا رہا ہاں جی ابا نے نا بڑا نیک کام کیا تھا کہ ایک بار نا کتے کو پانی پلا دیا تھا. ایک نے کے لیے بیٹھا. میرے ابا جا رہے تھے نا کتا بے ہوش تھا اسے پانی پلا دیا. او ہو جی اور تیرے ابا نے جو حرام کے لوگوں کی زمینیں مار مار کے دنیا بے ہوش کری تھی اس کا حساب تیرا باپ نہیں دے گا. سوچیں ذرا. دماغ لگائیں یار, دماغ لگائیں. ہم جی کہاں رہے, کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ فرض کر لو اگر ابھی مر گئے ہم, تیاری ہے؟ ابھی موت اگر آ گئی کوئی تیاری ہے؟ نہیں نا, نہیں نا. تو پھر تیاری کرنے لگ جاؤ. کہہ رہے ہیں آپ نے نا بڑی نیکی کی تھی. کیا کرتے تھے؟ جو بھی آیا نا اس سے کھانے کو ضرور کہتے تھے, بلکہ یہ بھی جو بتا آپ نے پاپ کتنے کیے تھے. کون سا پاپ؟ کہ وہ تو سگے بھتیجے ایڑی رگڑ رگڑ کے روتے رہے, تیرے باپ نے اپنی سانس تک زمین ان کا حق انہیں نہیں دیا تھا. وہی پوچھا جائے گا. مجھے دیکھ کر جہنم سے بھی آ گیا, جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. تجھے کیا لگتا تو اور ابو بکر ایک جگہ کھڑے ہوں گے؟ ایسا لگ رہا ہے تجھے ایک ہی سب میں رکھے جائیں گے ہم؟ قیامت میں گناہگار اور نیکوکار سب برابر ہو جائیں گے. کہاں کھڑے ہم لوگ, کہاں کھڑے ہم؟ آج ایک بھیک, ایک ریس لگی ہے جلدی سے میں امیر بن جاؤں. شارٹ کٹ یوز کر رہے ہیں, شارٹ کٹ امیر بننے کے لیے. رام لال کی تمیز ہی کوئی نہیں, کوئی تمیز نہیں ہے. مت بنو بڑے, اتنے بڑے بھی مت بنو کہ تم اپنے آپ کو نہ پہچان سکو. مت بنو اتنے بڑے. کیا کرو گے ایسی دولت کر؟ ہم میرے حرام پہ اتر آئے. ہم 11ویں کھاتے رہے لیکن رویے 11ویں والے پیر کی باپ کی طرح نہ ہو تو کیا فائدہ؟ غلط کہہ رہے ہیں. بازار میں جا رہے کہہ رہے مونگ پھلی کیا ریٹ ہے, آگے بڑھ گیا سنگھاڑا کیا ریٹ ہے, اور آگے بڑھ گیا کیلا کیا ریٹ ہے, آدھا کھا کے کہہ رہا کیا ریٹ ہے. اسے تو غریب کو بیچنے کا لالچ ہے نا, وہ تو نہیں روک سکتا تیرا, لیکن دل کو تو تکلیف ہو رہی ہے نا اس کے. کہہ رہا کیا ریٹ ہے, کہا کہ شام تو کتوں کی طرح کھاتا رہا, پیٹ بھر کے آگے سو گیا. پوچھو ان علماء سے, ایک دانہ بھی بنا اجازت کھانا حرام ہے کہاں؟ وہ سے پاک کے ابو نے آدھا سیب کھا لیا, وہ سوری ایک دن مارا اس نے, ایک لقمہ حلق میں گیا ہے اور خود سے پوچھ رہے کھا تو لیا ہے, مالک سے بھی پوچھا ہے کہ نہیں. ہم نا بڑے سے بڑا پاپ کو کہہ رہے توبہ توبہ توبہ, بس بات ختم. ان سے پوچھ توبہ کسے کہتے؟ کھایا, خیال آیا, چل. اس وقت تک چین نہیں جب تک مالک سے معافی نہ لے لی جائے. پھر چلے کدھر؟ دریا کے کنارے کنارے باغ میں پہنچ گئے. ایک جو مزدور صفائی کر رہا تھا اس سے پوچھا مالک ہے تو اس نے کہا نہیں. کہا پھر مالک کدھر ہے؟ کہا وہ جو چھپر پڑا ہے نا اس میں بیٹھے ہوئے. کہا ان سے جا کے کہہ کوئی ملنے آیا ہے. حضور کوئی ملنے آیا. کہا کیوں آیا؟ اس سے پوچھو. پوچھا کیوں آیا؟ کہا حضور وہ معافی لینے آیا. کہا معافی کس چیز کی ہے؟ کہا دریا میں بہتا ہوا سیب اٹھا کے کھا لیا, اسے لگا کہ وہ سیب ہمارے باپ کا ہے اس لیے وہ اس کی معافی لینے آیا ہے. حضرت عبداللہ سوری سمجھ جاتے ہیں
کہ ہو نہ ہو وہ آ گیا کہ جس کا مجھے برسوں سے انتظار تھا. وہ آ گیا ہے جس کا مجھے برسوں سے انتظار تھا. فرمانے لگے بھیج جلدی اندر بلا. آگے سرکار بس بات کے والد کیا بات ہے؟ کہا جی حضور سیب جا رہا تھا, میں نے آپ کی اجازت کے بغیر اٹھا کے کھا لیا, اس کی معافی لینے کے لیے اوپر سے نیچے سے دیکھا. فرمانے لگے معافی مل جائے گی لیکن شرطیں ہیں. اچھا اتنا بڑا گناہ تو نہیں تھا نا؟ بولو شرطیں. کہا کیا؟ کہا اتنے سال تک میرے باپ کی رکھوالی کرنی پڑی. اتنا بڑا گناہ نہیں تھا نا, کہہ دیتے جا معاف کیا بات ختم ہو جاتی. لیکن باپ کی رکھوالی کرائی. جب وہ ڈیوٹی پوری ہوئی تو آپ جاؤ. کہا نہیں ابھی معافی نہیں ملی. کہا پھر؟ کہا ایک بات ہو. کہا کیا؟ کہ میری بیٹی سے شادی کر گردن جھک گئی. کہنے لگے معافی نہیں ملی. تو کہنے لگے بہت سوچا, پھر کہنے لگے ٹھیک ہے معافی مل جائے. کہا بات تو سن بیٹی ہے کیسی؟ کہا کیسی؟ اندھی بھی ہے, لولی ہے, لنگڑی ہے, گونگی بہری بھی ہے. کہا اچھا اب شادی کریں گے؟ کہنے لگے معافی ملے گی؟ کہا ہاں. فرمانے لگے پھر منظور ہے. گناہ کا بوجھ دیکھو. کہہ رہی کہ ہر شرط پہ مجھے منظور ہے. جب نکاح ہو گیا, میں تفصیل سے نہیں بتا رہا ہوں, پر میں جاؤ جلدی چلے جاؤ. گئے اندر, دروازہ کھلا, دیکھا خوبصورت پری پہ کر اور عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ اس کے چہرے سے تقدس کی بوندیں ٹپک رہی ہیں, اور پارسائی کا عالم یہ ہے کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے. ہاں یہ پارسائی کا عالم ہے. دیکھا توڑا ہے حضور, دھوکے سے کہیں اور چاہ گیا. جس لڑکی نے دروازہ کھولا نا وہ تو بالکل صحیح اور صالح ہے. کہا وہی تیری بیوی ہے. کہنے لگے جی وہ تو بالکل ٹھیک ہے. پوری بات بتائی میں نے, یہ باتیں کیوں کہی ہیں. اس کے بعد گردن جھکی, کہنے لگے تمہیں کیا لگتا ہے ابو صالح, تمہیں کیا لگتا ہے یہ کوئی حادثہ ہے جو تم یہاں آئے ہو؟ یہ کوئی اتفاق ہے جو میں نے تم سے اتنے برس بعد کی رکھوالی کرائی ہے؟ کہا پھر؟ فرمانے لگے سنو, جب یہ میری بیٹی نے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا, میں اس کی شرافت و طہارت و پارسائی کو دیکھتا تھا. تو راتوں میں اٹھ اٹھ کے روتا تھا, مالک بیٹی اتنی پارسائی ہے, اس کے لیے لڑکا کہاں سے لاؤں گا؟ مالک بتا تو سکی, اتنی عظمت والی بیٹی ہے, میں گھر کا داماد کیسے بناؤں گا؟ تو غیب سے آواز آئی تھی, عبداللہ سمعی تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بندی ہماری ہے, انتظام بھی ہم کریں گے. کہا کیسے؟ کہا تو اپنے چپر میں بیٹھ, اس کو لے کر کے تیرے باغ میں ہم ہی آئے. تو آیا آج ہے, تیرے آنے کی خبر برسوں پہلے مل گئی. اللہ اکبر. پھر آپ کا نکاح ہوا, پھر آپ کا نکاح ہوا. آپ کی پارسائی ہے اور آپ کی زوجہ کی پارسائی دنیا جانتی ہے. ہاں حضرت عبداللہ سمعی بیٹی کی پارسائی دنیا جانتی ہے. خدا کی قسم جب ماں باپ نیک ہوتے تو پھر اولاد میں عبدالقادر جیلانی جیسے بیٹے پیدا ہوتے. کہہ رہا تعویذ دے دو, لونڈا ٹھیک نہیں ہو رہی, اور جس سے لینے گیا اس کی ایک نمبر کے کمینے تھے. سوچو یار تھوڑا سا کامن سینس ہے. ہاں جو تعویذ دے رہا ہے اس کے اور آسمان پہ چڑھے پڑے. غلط کہہ رہا ہوں میں؟ او بھائی میں تعویذ کا منکر نہیں. تعویذ میں شفا ہے, مگر کب جب دینے والے ہاتھ مفتی اعظم جیسے تعویذ لکھنے والا تاج الشریعہ جیسا ہے. ہم مانتے ہیں دم میں برکت رکھی ہے, لیکن دم درود کرنے والا اگر کوئی رئیس الانبیاء ویس مصطفیٰ جیسا بارشا بھی تو ہونا چاہیے نا. بندہ یہ تھوڑی دکان لگا کے بیٹھ گیا, آتے جاؤ پھنستے جاؤ تصویر لیے بیٹھ گیا. اور یہی ہمارے حالات طریقے ہمارے ٹھیک نہیں ہے. کہہ رہا دعا کریے, ایک ڈوری دے دو, بیوی 6 مہینے سے میں کیسے نہیں آ رہی. ڈوری لینے آیا کہ رسی لینے آیا؟ عورت بھینس نہیں. کہہ رہا ڈوری دے دو, تو وہ بھی کہہ رہا نہیں کوئی نہیں, ایک وظیفہ بتاتا ہوں, محبوب قدموں میں آ جائے گا. وہ بھی پورا ٹھیکیدار ہے. اور گھر جھانک کے دیکھ لو نا, تو اس کی تو 6 مہینے سے گئی ہے, اور جو دوسروں کو ڈوری دے رہا اس کی 4 سال سے روٹی نہیں دے رہی. غلط کہہ رہا ہوں میں یہ؟ جہاں دیکھا ہوندے ہو کے گر کے ڈوری بھی دے, تعویذ بھی دے. جس سے اپنی نہیں رک رہی تمہاری بلائے گا. اور جا کدھر رہے ہو یار؟ بالکل اندھے ہو گئے, ہر چیز چوریوں سے ہونے لگے. سرکار ویسے کے پاس ایک ایسا تعویذ دیتے ہیں, بیٹا جو ہے نا فرما بردار نہیں ہے,
फरमाने लगे अगर सब चीज ताबीज़ों से हो जाती ना तो हम अपने बच्चों को अपनी मर्जी से जैसा चाहते वैसा बना लेते। सोचो यार, तो हम अंधे हो गए। बीवी अपनी कंट्रोल में नहीं है और पीर साहब से कह रहे क्या आप बुला दो भाई, बीवी तेरी है, पीर साहब की थोड़ी है। वो इतना बड़ा वाला है डकैत, एक तावीज तो देता ही नहीं, 1199 के 3 दे दिया। कितने? हाँ, बड़ा पक्का कादरी है। कह रहा 1100 तू कह रहा गौस पाक की निस्बत है। हराम खोर, उनकी एक टाइम की नमाज कज़ा नहीं होती थी, तू एक टाइम की पढ़ने नहीं जा रहा, मुझे 1100 में ही कादरियत दिख रही है। 40 साल बगदाद वाले ने इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। कितने साल? 12 साल। हर रात आपने एक पैर पे खड़े होकर पूरा कुरान पढ़ा। वो किधर है? इसे 1100 में ही कादरियत दिख रही है। ठग विद्या कहीं के 3 ताबीज दे दिया और नुकसान देखो, बजाय फायदे के नुकसान हो जा। ताबीज बीवी से बीवी कहते औरत जो है ना रोज नकनकाती है, सोई नाश्ता देते टाइम रोज कहती है अल्लाह करे तू डूब कर मर जाके कोई दुआ कर दो ऐसी। तो उसने दिए 3 ताबीज, 3 लिए कह रहे भाई पेड़ पे बांध दो, एक यहाँ बांध लेना, एक तकिए में रख लेना। औरत बीवी है तेरी, पैर की जूती नहीं। और जितना बेहतर तुझे तेरी बीवी जानती है ना, तेरी माँ भी नहीं जानती। तेरे सारे ढंग जानती है वो। हाँ, गौर से सुनना मेरी बात, उससे तुम नहीं छुपा सकते कुछ भी। उन्होंने देखा है ये पेड़ पर ताबीज कहाँ से आया, तो लुल्ल कह रहा उससे इसमें रहमत के फरिश्ते उतरते हैं ना, ये शाम लगी कई बार ये फरिश्ते आए उतरेंगे। डकैत कहीं के चोर, हाँ, एक पेड़ में लटका दिया। और ये कैसे बांधा कि कुछ ना दिल घबरा गया। और तो फिर तो अब कोई जरूरत ही नहीं रह गई ऑपरेशन की, सारे ताबीज लटका ले। मेरा दिल घबरा लिया, उसका बांधा ही नहीं। अच्छा ठीक है, बीवी के तकिए में जो रखा था ना ताबीज, उनने बिस्तर झाड़ा, सुबह उठ के कट से ताबीज निकल आया। कहती आराम को झूठ बोल रहा था, ये मुझे मरवाने के लिए ताबीज लाया। मेरे तकिए में निकला तो सुबह तक झगड़ा हो रहा था, आखिरी सुबह बेलन चल रहा था। तो गए थे फायदे के लिए, हो गया क्या हुआ? नुकसान। क्योंकि रिश्तों में जब शक पैदा हो जाते हैं तो फिर वो खत्म नहीं होते, खत्म नहीं होते। माँ बहनों से भी कहूंगा, इनका भी बड़ा ईमान रहे डोरी वालों। बेचारा आदमी ना सुबह निकल गया कमाने के लिए, ऑटो रक्षा जो भी लेके, इनने पैसे डाले बैग में और निकल गई पीर साहब के दौरे। ऐसे बड़ी अदब से दो जानो होके बैठ रही है जैसे सामने आला हजरत बैठे। हाँ, और देखो वो कितने ठग बिकती है, इनसे जाके बताओ बहन बेटी उसे। कहती बाबा देखिए उधर हाथ, उन्होंने पकड़ा हाथ, कह रही आज टांगों में दर्द होता कि हाँ होता, ये तो 90% औरतों के होता है। मोइन भाई जी सही है, आपके घर पुरसिश नहीं होगी, टेंशन ना लो बात में। मैं तो उधर को छुप छुप के हंस रहे, मसला हो जाता है ना अगर खुल के आदमी हंस रहे। जो है ना सबकी, जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, ये समझने वाली चीज है यार, इसको समझ लो आप। हाँ, वो कहता है कि जी टांगों में दर्द होता, तो बिल्कुल ठीक कही बाबा, पिंडली ऐडती है 90% नहीं 95% ऐड। कह रहा सर भी चकराता होगा, तो ये भी आमतौर पर औरतों को चकराता है। क्या ये कमर में दर्द होता है? हाँ बिल्कुल होता है। कभी कभी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता होगा, क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं। तंगों में कभी कभी आग निकलती है, क्या बड़े पहुंचे हुए बाबा। बाबा क्यों है? क्या तुझे न पता, तेरे घर में एक औरत है, उसने करा रखा। बताओ, अब कह रही बाबा एक बार नाम बता दो उसका। तो बाबा इतना बड़ा डकैत है, नाम बताता ही नहीं। कह रहे नाम नहीं है, पहचान बता दो, क्योंकि कोई हो तो नाम बताए, चोर कहीं का कोई है ही नहीं। कह रहा पहचान कि हल्की सी सांवली है, मीडियम कद है, आंखें दरमियानी है, उसके मुंह पे एक तिल है। हर खानदान में एक इस चेहरे की औरत जरूर मिल जाएगी। अब उसकी आफत शुरू,
گھر میں آئی وہ اسی کو بھول رہی جب سے نہیں. غلط نہیں کہہ رہا ہوں. ارمان ہمارے رویے بگڑ گئے. ان ڈکیتوں کے چکر میں آ کے ہم نے گھر برباد کر لیے اپنے. ہاں پرچہ کاٹ یہ پرچی ہونا وہی ہے جو رب چاہتا ہے. بے شک اچھا ہونا وہی ہے جو اور سے جو رب چاہتا ہے. اس طرح سے نفرت خاندان میں پڑ جاتی ہے, دلوں کے اندر زہر گھول دیا جاتا ہے. تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, اگر خاندان میں انبن ہے, رشتوں میں جھگڑے ہو گئے ہیں, تو یہ مت کیجئے گا کہ کسی ڈکیت کے پاس جا کے فال کھلواؤ, کسی کے کہنے میں آ کر کے اپنی بیوی کو طلاق دے دو, کسی کے کہنے میں آ کر کے بہنوں سے رشتے بگاڑ لو. تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, اگر گھروں میں نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں, محبتوں کے گلے گھٹ گئے ہیں, تو ڈکیتوں کے پاس نہ چل, اگر چلنا ہے سیدھے مدینے والے کے پاس چل. ان کی ڈوری سے کچھ نہیں ہوگا ہے. دیکھ تو سکی میرے نبی کا رشتہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ کیسا ہے, اس رشتے کو دے اور پھر ویسی زندگی گزار. خدا کی قسم جو اثر تمہارے 1000 تعویذ نہیں کر سکتے ہیں, وہ میرے مصطفی کی سیرت کا ایک پہلو تمہاری زندگی بدل کے دکھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. ناراض ہے نا تو پھر حضور کو پڑھو. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ آپ کے رشتے دیکھو, دیکھو نا زندگی کیسے گزرتی ہے. سلام ہو اس محبوب پہ جس نے آ کر کے بیواؤں کی عزت میں 4 چاند لگائے. معاف کیجئے گا, یہ علم رسم ہے. اگر کھا لے تو عیب سمجھا جاتا ہے. پہلے شوہر کھائے گا پھر عورت کھائے گی, اس کو عزت سمجھی جاتی ہے. سن زندگی کیسے نپٹائی جاتی ہے. اللہ کرے آج کے بعد کسی فرد کے چکر میں آپ نہ پڑے. نفرتیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ آپ نے وہ جس عزت کے لائق تھی اسے وہ عزت نہیں. یہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے, اور میرے حضور نے عزتیں دے کے دکھائی ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ عمر کتنی ہے؟ سلامت رہے جو بول کے اللہ انہیں حضور کا مدینہ دکھا دیا. کتنے سال عمر ہے خدیجۃ الکبریٰ؟ اور میرے نبی کی عمر بولے 25 سال. میں اب دنیا کے عیاشوں سے کہنا چاہتا ہوں جو میرے نبی کی خدیجہ اور عائشہ پہ بھونکتے ہیں, پڑھ کے دیکھنا کوئی ایسا جوان ملا کے تو دکھا جس کی جوانی کی قسم قرآن اٹھاتا ہو, جس کے حسن کے تذکرے قرآن میں کیے ہوں, ہاں جس کے قدم سے لگنے والی خاک کی قسم قرآن اٹھاتا ہو, اور پھر وہ 40 سال کی بیوہ سے نکاح کرتا ہو. لائے سے مثال میرے نبی نے 40 سال کی بیوہ سے نکاح کیا, اور پھر دیکھیں رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں. خدا کا واسطہ دیکھ کے کہتا ہوں ٹھگوں کے چکر میں نہ آئیے گا. رشتے ایسے خوبصورت ہوتے. میرے حضور ایک دن باہر سے تشریف لائے, تبلیغ کر کے آئے, جیسے دروازے پہ پہنچے خدیجۃ الکبریٰ استقبال میں کھڑی ہے. حضور کے چہرے پہ گرد ہے, خون ہے. دیکھا محبوب لگتا ہے, پھر تیری قوم نے ستایا, ہاتھ پکڑا اندر لے گئی, لے جا کر کے بٹھایا. حضور فرمایا کرتے تھے لوگوں خدیجہ وہ ہے جو محمد کی تسلی بن کے دنیا میں آئی. آپ سمجھے ذرا, مجھے تو ایک مولوی کا جملہ بڑا عجیب لگا. ہاں جب سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی شان میں باتیں ہوتی ہیں, پڑھا جا رہا ہے, بولا جا رہا ہے, کہہ رہے یہ کیا طریقہ نکال لیا خدیجہ خدیجہ خدیجہ. میں نے کہا شرم کر, میرے نبی نے کہا پوری کائنات پہ اسلام کا احسان ہے, اور خدیجہ وہ ہے جس نے خدیجہ وہ ہے جس نے اسلام کا احسان کیا. وہ خدیجہ دروازے پہ کھڑی ہے, لگتا ہے پھر تیری قوم نے ستایا. ہاں